अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से तकरीबन ग़ालिबन एक हफ़्ते से एक कादियानी से जो है वो गुफ्तगू चल रही थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो गुफ्तगू पाया तकमील को पहुंची। एक कादियानी ने डॉक्टर अहमद हसन साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इल्मी आदमी हैं, उनको चैलेंज किया कि जी आप मुझसे बात करें। तो उन्होंने कहा कि जी मिर्ज़ा के झूठ के ऊपर बात करो, हमारा दावा है कि मिर्ज़ा झूठा था। लेकिन वो कादियानी इस पर ना आया और दावा बार बार कर रहा था कि कुरान से बात करो। किससे? कुरान से बात करो। तो मैंने उसको पहले समझाया कि भाई आप कुरान की जो बात करते हो, आया आपके मिर्ज़ा साहब को कुरान समझ नहीं आया? बारहा मैंने ये बात की, लेकिन शायद पीछे से पढ़ाया ही नहीं, ऐसा जाता है। वो कहने लगा कि नहीं जी आप जो है ना कुरान से बात करनी है तो ठीक है। आखिरकार उसने तंग आकर कहा जी कि जी मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, यानी कि हम हमारी पर्सनल में बात चल रही थी। तो उसने कहा जी मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, कुरान से बात करो। मैं आपको जो है डेमो के तौर पर एक दो चीज़ें भी बताऊंगा उनकी, और मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा भी सही हकीकत क्या होती है। ये देखें, इसने कुरान की आयत पेश की, आदम इम्मा यन्नकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति फमन इत्तक़ा व अस्लहा फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत का असल मिस्दाक जो था वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले नबी थे। अल्लाह ताला बनी आदम को, क्योंकि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने कभी भी या बनी आदम से ख़िताब नहीं किया। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है मुकम्मल वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको जो है सिर्फ मुनाजरे की और मुबाहसे की जो है वो थोड़ी सी रोईदाद सुनानी है। तो उसने ये मैसेज उसी का है। उसने कहा कि जी या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति फमन इत्तक़ा व अस्लहा फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो उसने कहा जी ये जब तक बनी आदम मौजूद हैं नबी आते रहेंगे। तो मैंने उससे कहा इससे इस्तिदलाल करो। तो उसने इस्तिदलाल किया। सुने भाई क्या इस्तिदलाल करना है, सीधी सीधी सी बात लिखी है, या बनी आदम ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे पास कोई रसूल आए मान लो उसको, ठीक है? दरवाजा खुला है, दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। हाँ ये देखना पड़ेगा कि वो मानने, वो जो कहता है कि मैं रसूल हूँ, वो कितने पानी में है। ये दरवाजा अब भी खुला है या बंद है? मैंने उससे कहा कि भाई आप जो कहते दरवाज़ा खुला है या अभी खुला है? दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। देखें अभी भी खुला है, और ये दरवाजा कभी भी बंद नहीं होगा। कभी भी बंद नहीं होगा। जब तक बनी आदम मौजूद है तब तक ये दरवाजा बंद नहीं होगा। नहीं होगा। क्या ख्याल है? मतलब मिर्ज़ा के बाद भी नबी आ सकता है? भाई आयत करीमा तो यही बता रही है, आ सकता है या नहीं आ सकता इसका पता नहीं है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है। इसका पता नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका पता नहीं। एक अलग बात है, इम्कान मौजूद है। जब तक बनी आदम में आप, हमारी नस्लें, हम लोग जमीन के अंदर मौजूद हैं, तब तक इम्कान नबूवत मौजूद है। इम्कान नबूवत। मिर्ज़ा के बाद नबी आ सकता है या नहीं? भाई मैं कह रहा हूँ जब तक बनी आदम मौजूद है नबी आ सकता है। मिर्जा साहब के आने से बनी आदम खत्म हो गए, अगर खत्म हो गया तो नहीं आ सकता। यानी कि मिर्ज़ा के बाद भी नबी आ सकता है। आप सीधे सा जवाब दें, आप क्यों उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं, गोल मोल जवाब दे रहे हैं? क्या मिर्ज़ा के बाद नबी आ सकता है? भाई मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ कि अगर मिर्जा साहब के आने के बाद बनी आदम खत्म हो गए हैं तो फिर नबी भी खत्म हो गए हैं। और अगर बनी आदम मौजूद है तो नबी भी मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के बाद आएंगे और आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे का पता नहीं, आ सकते हैं, दरवाजा नहीं बंद। अच्छा, जब इसने ये बात की तो मैंने जो है इसको सवाल किया कि अगर कोई ये कहे कि नहीं आ सकता वो काफिर है या मुसलमान। मैंने इसको थोड़े से इशारे भी दिए, लेकिन इसने जवाब क्या दिया? भाई पहले मेरी और आपकी बात हो रही है, आप बताएं कि आपका अब क्या अकीदा बना है। यानी अगर आप कहते थे कि नबी नहीं आ सकता, मैंने कुरान से आपको आयत दिखाई है, अब आप क्या कहते हैं कि नबी आएंगे?
आ सकते हैं या नहीं आ सकते, आपका क्या? اچھا مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آ سکتا وہ کافر ہے یا مسلمان؟ اب اس کی بات سننا بھائی اگر کوئی کہے کہ بات نہ کریں، میں اور آپ بات کر رہے ہیں جی، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آئیں بائیں شائیں کیوں مار رہا ہے ابھی آگے بتاؤں گا میں آپ کو. آپ کہیں محترم، آپ نے قرآن کی آیت پیش کی یا بنی آدم اما یاتینکم رسول، آپ نے کہا کہ رسول آ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی کہے، میں کہوں کہ نہیں آ سکتے، آگے سنیں. آپ کہتے ہو ممکن ہے ہم غلط ہوں، میں کہتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے. ہم 100% نہیں بلکہ 200% تک درست ہیں، 1000% تک درست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی بھی قسم کا تشریعی غیر تشریعی، اور تمہارے جو دستی ہیں نا ذلی اور غروبی والے، بھی کوئی آ ہی نہیں سکتا، کسی کو نیا نبی بنایا ہی نہیں جائے گا، اس کے اندر امکان ہی نہیں ہے. اب یہاں سے میں نے اس کو حوالے دینا شروع کر دیے. اللہ ہو میرے بھائی، آپ نے یہ کیا بات کر دی؟ اب دیکھیں یہ کتاب کا حوالہ ہے، یہ انشاءاللہ کتاب کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں، تشحیذ الاذہان ہے شاید یہ کتاب، میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا. تو یہاں پر ہے اس حدیث کی روح سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ اس امت میں صرف ایک ہی نبی آ سکتا ہے جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا. تو لہذا ایک حوالہ. اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو جو چیز سینڈ کی سنیں. یہ دیکھیں، آپ کہتے ہو کہ نبی آ سکتے ہیں، میں اتمام حجت کے طور پر، آپ نے ماننا تو نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ بکواس ہے یا حقیقت ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ جھوٹ ہے یا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، کہ اس امت میں صرف ایک ہی آ سکتا ہے، مسیح موعود ہے، جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا. آپ کہتے ہو ممکن ہے، یہ کہتا ہے ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آ ہی نہیں سکتا. تو لہذا اپنے حال کے اوپر رحم کرو. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو. اگر کسی بچی کی وجہ سے، نوکری اور چھوکری کی وجہ سے قادیانی ہوئے ہو تو پھر تو آپ کا اللہ حافظ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حق تو بنتا ہے نا، جو آپ کو کھلاتا ہے کم از کم اس کے گن تک ہو. اگر آپ تحقیق سے ہوئے ہو اس بات کے اوپر تو آپ آتے نہیں. تو لہذا آپ اپنی تحقیق کے اوپر غور کریں. آپ نے پہلی آیت پیش کی، اس کے اوپر ہی آپ نہیں چل سکتے، تو آگے آپ کیا چلو گے؟ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم. اب میں آپ کی آیت کو دیکھوں یا آپ کے جو ہے نبی ہیں اس کی باتوں کو دیکھیں؟ آپ ذرا خود ہی غور کریں نا. اب یہاں میں نے اسے روحانی خزائن کا حوالہ دیا، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر جو ہے 61. یہاں دیکھیں جی، مبارک ہے وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں. بد قسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے. میں نوروں میں سے آخری نور ہوں. ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد جو ہے یہ میں نے کیا کہا تھا، یہ دیکھو اور بتاؤ کہ تم جھوٹے ہو. ہاں، ہے تمہارا مرزا قادیانی جھوٹا ہے. تم کہتے ہو آتے رہیں گے، آئیں گے، ٹھیک ہے، ممکن ہے، اور تمہارا مرزا کہتا ہے 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں، سب سے آخر ہوں. تو اب تمہیں جھوٹا کہوں، تمہارے نبی کو جھوٹا کہوں؟ جی ہاں. یہ دیکھیں 14ویں صدی کی خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر بھائی ہمارا موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو مجھ سے بات چلی. ایسا ہی خاندان کچھ نہیں ہوں. اور ہاں آگے دیکھیں، ایسا ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں، میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں، اور 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں، اور سب سے آخر ہوں، سب سے آخر ہوں، سب سے آخر ہوں. روحانی خزائن، یہ حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد جو ہے روحانی خزائن جلد نمبر 16 خطبہ الہامیہ، یہاں پر بھی دیکھو. بس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے. بس میں وہی اینٹ ہوں، بس فَأَنَا تِلْكَ الْلَبِنَا. وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے، میں وہی آخری اینٹ ہوں. تو جب نبوت کا سلسلہ ہے ہی جاری،
یا بنی آدم انما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیات ربکم، جب ہے ہی رسول، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہو رسول آئے گا اور یہاں آیت کے اندر ہے رسول، تو میں آپ کی دلیل کو کس طرح لوں؟ اچھا یہ ایک اور حوالہ 25 نمبر، یہ ان حوالوں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس امت میں سوائے مسیح موعود کے اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا، سوائے مسیح موعود کے کسی فرد کی نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی مہر نہیں۔ اگر بغیر تصدیقی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نبی قرار دیا جا سکے تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ وہ نبوت صحیح نہیں۔ ہم ذیل میں ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جس سے ظاہراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیقی کے بغیر دوسرے نبیوں کے بھی نبوت صحیح نہیں ٹھہرتی۔ آئی ہے سمجھ؟ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صرف ایک آئے گا، جبکہ آیت کا پیش گئی رسول۔ اچھا اب یہاں پر بھی دیکھیں، یہ دوسرا احمد آخر الزماں ہے جس کا نام خدا کی طرف سے مسیح موعود رکھا گیا ہے، یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آخری، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کافی سارے حوالے میں نے اس کے اوپر پیش کیے تھے لیکن ابھی تک تاحال جو ہے کوئی جواب نہیں یہ آیا۔ دیکھو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دوسرے اور آخری نبی تھے، آپ کہتے ہو نبی آتے رہیں گے جب تک بنی آدم آئے گی۔ اب آپ جھوٹے ہو یا آپ کا یہ کتابیں بکواس کر رہی ہیں، مجھے یہ بتاؤ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ زمانہ آخری زمانہ ہے، آخری سب سے مسیح موعود، یہ ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، سرخی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، اب یہاں پر سارا یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت مسیح نبیوں سب سے آخری نبی تھے، آخری مسیح، آخری آدم۔ میں نے مزید اتمام حجت کے طور پر یہ آیتیں بھی پیش کر دی تھیں، یا بنی آدم کا جواب۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کے اسکرین شاٹ جو ہے اپنی اسی ویڈیو کے نیچے ساتھ جو ہے لنک لگا کر اس کے نیچے میں درج کر دوں گا، اور یہ میرے آپ فیس بک کے پیج کے اوپر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، میرا ٹیلی گرام چینل ہے وہ میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میرا جو ہے واٹس ایپ کا جو ہے لنک ہے وہ بھی میں اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لے دوں گا، آپ مجھے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ، ٹیلی گرام پر رابطہ کر سکتے ہیں اور فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید کوئی سوال ہو آپ حضرات ضرور جو ہے مجھے یاد رکھیے۔ انشاءاللہ امت مسلمہ کی اصلاح کی خاطر ہم جو بھی حتی الامکان اقدام ہوں گے وہ ہم اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔